بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ، آج ایپیسوڈ نمبر ناظرین 4 ہے، ایپیسوڈ نمبر 4 اور ویلاگ نمبر ہے 525 اور پیج ہے 563۔ ناظرین اس سے پہلے رسول اللہ مکہ سے حنین کی طرف، اس سے پہلے رسول اللہ کے جاسوس، دشمن کے جاسوس، ماہر جنگ کی زبانی سپہ سالار کی تقلید، دشمن کی روانگی اور اوتاس میں پڑاؤ، اور ہیڈنگ چل رہا ہے مین غزوہ حنین جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس کا بقیہ حصہ جس کی چوتھی قسط ہے اور 525 نمبر ہے، ویلاگ پیج ہے 563، ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن پاکستان کو ناکام کر جاؤں۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلماں بھی ہو۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین غزوہ حنین یہ زیر ڈسکس ہے۔ غزوہ حنین اس کا کچھ حصہ پیش کیا جا چکا ہے آپ کے سامنے، یعنی دشمن کی روانگی اور اوتاس میں پڑاؤ، ماہر جنگ کی زبانی سپہ سالار کی تقلید، دشمن کے جاسوس اور رسول اللہ کے جاسوس، اور رسول اللہ مکہ سے حنین کی طرف، اور آج کا ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔ ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا ہے یہ اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی ہی نہ رہی، برق تبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور
دروں میں پھیلا، دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، پھیلا چکا تھا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جوں ہی نمودار ہوں انہیں تیر اندازوں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹ پٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا مسلمان تھا، کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس کا مؤید ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے، ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے، اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ نے دائیں طرف ہو کر پکارا لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اسی وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس وقت اس جگہ پر اس نازک ترین لمحات میں رسول اللہ کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خنجر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی۔ ناظرین اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل کرتے ہیں، نیکسٹ ویلاگ کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ ابھی بیان کچھ ہے جو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے،
تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہن کہ یونس مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہن پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جس نو کوئی پتا ہووے مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے